الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، دنیا میں جو مذاہب کے ماننے والے ہیں اس میں اوپر سے تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ کرسچنز ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے تقریباً. تیسرا نمبر آتا ہے نو ریلیجن کا. بڑی عجیب سی بات ہے، چوتھا ہندوؤں کا، تقریباً برابر ہیں، 16%، 16% نو ریلیجن اور 15.1% ہندو. تو یہ ریلیجنز کی لسٹ ہے، فہرست، اور آفیشیل نام اس میں لکھا ہوا ہے نو ریلیجن، یعنی ایسا جیسے یہ بھی ایک ریلیجن ہو. نو ریلیجن سننے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن گننا میں، مردم شماری میں، سینسس میں یہی درج کرایا کہ ہمارا کوئی ریلیجن نہیں ہے. اب اسے وہ ار ریلیجن بھی کہنے لگے، یہ بھی نام اب انٹروڈیوس کیا ہے، لیکن وہ ایک نام جو آفیشیل چلا آ رہا تھا بہت دنوں سے، وہ نو ریلیجن تھا. تو یہ نو ریلیجن والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تیسری سب سے بڑی جو سنکھیا میں ہے یہ نو ریلیجن والے ہیں، کہ جو کہتے کوئی نہیں. اب آگے کے پروجیکشنز کیا ہیں اس کی تو بہت سی الگ الگ بنیادیں ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ یا یہ رجحان اتنا بڑا دنیا کے اندر کہ وہ تیسرے نمبر پر آ گئے تعداد کے اعتبار سے. سینکڑوں بڑے مذاہب میں یا 12-14 سینکڑوں مذاہب میں یا 12-14 بڑے مذاہب کے اندر. یہ کیوں ہے اور کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں ہمیشہ اسباب یا وجوہات، ریزنز معلوم ہوتے ہیں ہمیشہ ایسی تکے لگانے سے نہیں، بلکہ ڈیٹا سے، اعداد و شمار سے، پھر انالیسس ہوتا ہے. ڈیٹا یہ ہے کہ 76 پاپولیشن سویڈن کی وہ نو ریلیجن والی ہے، جنہوں نے آپٹ کیا اپنے آپ کو کہ ہمارا کوئی ریلیجن نہیں. اب ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کرسچنس ہیں سارے، تو 76% وہاں پر نو ریلیجن والے ہیں سویڈن کے اندر. جاپان میں 64% ہیں نو ریلیجن والے، کہ ہمارا کوئی ریلیجن نہیں ہے. یعنی آتا ہے شنٹوئزم میں بہت کم ہے. بدھزم سمجھا جاتا ہے کہ جاپان بدھسٹ ہے. جاپان کے اندر جو اپنے آپ کو آفیشیلی نو ریلیجن کہتے ہیں وہ 64% ہیں. یو کے اندر، برطانیہ میں، یہ تو پیور کرسچن کنٹری ہے، لیکن جب وہ جن گننا ہوتی ہے تو اس میں 50% سے زیادہ، 53% جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو نو ریلیجن لکھوایا یو کے میں. یہ 2015 کی فیگرز ہیں، یعنی ان کی تعداد جو ہے اب نمبر 1 پر ہے یو کے میں. کرسچنز سے آگے بڑھ گئے ہیں، کرسچنز نمبر 2 پر ہے، عیسائی. اس سے ہمیں کچھ ان میں کم ہے، یعنی حیرت آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہوگی، چائنا میں کم ہے نو ریلیجن والے ان کنٹریز سے. رشیا میں کم ہے ان کنٹریز کے مقابلے میں. لیکن یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر، امریکہ میں ہے تو 26%، لیکن بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے. اور پھر اچھی پاپولیشن کا ملک ہے وہ، تو یہ 26% بھی بہت بڑی تعداد ہے. اور وہاں پر امریکہ میں یا یو ایس اے کے اندر یہ دوسرے نمبر پر ہے کرسچنز کے بعد.
اس لیے کہ پھر وہ ادر ریلیجنز جو ہیں وہ 5.5% کے اندر سارے ہیں، 2% یہودی آفیشیل فگرز کے مطابق، 1% مسلمان، 1%، اور پھر باقی سب ملا کر کچھ % کے اندر بہت سے اور. یعنی مین جو یہ 26% بہت بڑی تعداد ہوئی ان کی مین جو کرسچینٹی ہے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو لوگوں نے اپنے آپ کو درج کرایا وہ نو ریلیجن والے ہیں، وہ 26% ہے. اور تیسرے پھر یہودی آتے ہیں، وہ آتے ہیں 26 کے بعد تیسرے آتے ہیں 2% پر. یعنی اتنی لیڈ ہے کرسچینٹی کے بعد دوسرے ریلیجنس کے مقابلے میں. یہ ایک میں نے اور بھی بہت سے دیکھے دنیا کے بہت سے ملکوں کے فیگرز. میں نے کچھ آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے، تجزیے کے لیے میں نے کچھ ملکوں کی فیگرز آپ کے سامنے رکھی ہیں. انہیں سامنے رکھنے کے بعد ایک پیٹرن نکل کر آتا ہے. پیٹرن جو ہے وہ یہ نکل کر آ رہا ہے کہ اس کے اندر نو ریلیجن جہاں بڑھ رہا ہے یا نو ریلیجن والے جو لوگ ہیں، اس میں پھر نو ریلیجن کا یہی مطلب نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے، کسی اسکرپچر کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہے کوئی شکتی، کوئی طاقت ہے، بس بات ختم، ریلیجن کچھ نہیں. اس میں وہ بھی شامل ہے، ایتھیسٹ بھی ہیں، ایگنوسٹکس بھی ہیں. ایتھیسٹ وہ ہوتے ہیں ملحدین، یہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے. ایگنوسٹکس وہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کوئی ثبوت نہ تو ہونے کے ہیں نہ ہونے کے ہیں، تو ہم نہیں جانتے. یہ موٹے موٹے سے میں نے کچھ نام لیے. کل ملا کر ہم اسے اسی فیگر کے اندر لے سکتے ہیں کہ جو اگر خدا ہے بھی تو بس ہے کوئی شکتی، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے کسی طرح کا، اس کے بارے میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی کچھ کرتا بھی ہے، کوئی پاورز بھی ہیں. اور اسکرپچر یا کوئی خدا کا کلام اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے نو ریلیجن کے اندر. پیٹرن یہ نکل کر آتا ہے جب بہت سے ممالک کا ہم دیکھتے ہیں، اور میں نے کچھ آپ کے سامنے جو فگر لکھی، کچھ ملکوں کے نام رکھے، اس میں یہ نو ریلیجن جو بڑھ رہا ہے نمبر 1 وائٹس میں، کلرڈ پیپل کے اندر ریلیجن زیادہ ہے. وائٹس، اب کلرڈ پیپل کے اندر یہ سب آ جاتے ہیں، یہ یلو نیشنز بھی آ جاتی ہیں، اور ساؤنلے، اور یعنی خالی کالے ہی نہیں، نان وائٹس. آپ کے یہاں کے گورے سے گورے ان کے یہاں کالے مانے جاتے ہیں. مطلب اس کے اندر ٹرمینالوجی کے اندر یا بولنے کے اندر کنٹری کے حساب سے کہ یہ کالوں میں سے ہیں، بلیکس. تو وائٹس کے اندر بڑھ رہا ہے نو ریلیجن، اور مقابلے میں ان کے بڑی تعداد جو ہے وہ نان وائٹس کی جو ہے وہ ریلیجن والی ہے. پھر اور جو فیگرز میں نے اسٹڈی کی اس کے اندر جتنے نو ریلیجن کی طرف جا رہے ہیں اس میں مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں، اور کافی فرق ہے دونوں میں، لڑتے بڑھتے نہیں ہیں. یعنی عورتیں مذہب کی طرف زیادہ ہیں، ریلیجن کی طرف، اور جو نو ریلیجن کی طرف جا رہے ہیں یا انکار کی طرف جا رہے ہیں ہر طرح کے مذہب کے، وہ مرد زیادہ جا رہے ہیں، اور دونوں میں کافی فرق ہے. پھر جو غریب ہیں وہ زیادہ تر مذہبی ہیں. جو فائنینشیل سیکیورٹی جہاں زیادہ ہے، معاشی تحفظ تو جہاں پر زیادہ ہے وہ لوگ نو ریلیجن کی طرف جا رہے ہیں، اور مقابلے میں جو غریب ہیں وہ ریلیجن پر ہیں یا مذہب پر ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، جو کم ایجوکیٹڈ ہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یا کم ایجوکیٹڈ ہیں، وہ زیادہ تر مذہبی ہیں. نو ریلیجن کی طرف جانے والے وہ ہیں جو زیادہ، جتنی ہائر ایجوکیشن ہے اتنا زیادہ ہے. اب یہ اتنی طرح کی ہمارے پاس فیگرز نکل کر آ رہی ہیں. میں نے چند آپ کو جو کچھ ملکوں کے نام بتائے وہ ان سے بھی یہی رزلٹ نکلتا ہے. اسے دیکھنا ہوگا کہ پھر وجوہات کیا ہیں. اب ہمارے پاس کچھ فیگرز آ رہی ہیں. مرد جا رہے ہیں نو ریلیجن کی طرف، لیڈیز کم جا رہی ہیں، لیڈیز مذہبی زیادہ ہیں. ایسے تو عام تاثر اپنے یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں لوگ کہ عورتیں مذہبی زیادہ ہیں، لیکن یہ پوری دنیا کا رجحان ہے کہ مذہب کو چھوڑنے والوں کے اندر مرد کافی زیادہ ہیں اور عورتیں نہیں.
اس کا ایک اب ان سے جو چیزیں نکلتی ہیں، جو ڈیڈکشنز آتے ہیں، وہ یہ کہ عورتوں کو تحفظ کی زیادہ ضرورت ہے، سیکیورٹی کی، مردوں کو ان کے مقابلے میں کم ہے. تو وہ جنہیں سیکیورٹی کی، یعنی کسی کی کوئی ہمیں سنبھالے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرے، کوئی ہمیں بچائے، اس کے بعد ہی تو لوگ دعا مانگتے ہیں، کسی کو مانتے ہیں. اور کوئی ضرورت نہیں ہو عام لوگوں میں، وہ جو بلیورز کہلاتے ہیں آپ لوگوں کے اندر، جب پریشانیاں ہوتی ہیں تو پھر خوب دعائیں پڑھ جاتی ہیں. وہ میرے پاس بھی آتے ہیں کہ صاحب وہ کوئی دعا بتا دیجئے خاص، اور پھر روز پڑھا کریں گے، بہت دفعہ پڑھا کریں گے. وہ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو جب کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اب دعائیں کریں، اور جب کوئی ضرورتیں نہیں ہوتی تو پھر تو جلدی جلدی رسمی کچھ جو یاد ہے وہ نماز میں کے بعد والی اگر دوہرا لیں تو دوہرا لیں. اس کا مطلب عورتوں کو پروٹیکشن کی ضرورت زیادہ ہے مردوں سے. ایک بات یہ نکل کر آ رہی ہے کہ جنہیں پروٹیکشن کی ضرورت زیادہ ہے وہ مذہبی زیادہ ہوتی ہے، کہ کسی سے امید ہے ہمارے لیے کچھ کرے. یہ پروٹیکشن والی بات تو قرآن نے بھی کہی نا عورتوں کے لیے. میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا وہ جو آیت الرجال قوامون علی النساء، جس کا ترجمہ کر لیتے ہیں مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنا دیا گیا. جو مرد جو عورتوں کو اسٹیبلش کرنے والے ہیں، جو قائم کرنے والے ہیں، جو سیکیورٹی فراہم کرنے والے ہیں، جو ان کو تحفظ دینے والے ہیں، جن کو ذمہ دار بنایا گیا ہے ان کی دیکھ بھال کا اور ان کو زندگی کے اندر خطرات سے مقابلہ یا پریشانیوں سے مقابلہ کرنے میں مدد کرنے کا، انہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے. یہ ہیں قوامون جو قرآن. یہ اسی وجہ سے تو ہے نا کہ ان کو ضرورت ہے اور یہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں، یا چاہے وہ فائنینس کوئی کسی بھی طرح کی سیکیورٹی ہو، چاہے وہ فزیکل ہو جسمانی اور چاہے وہ معاشی ہو. ان جنرل کے ان کو ضرورت زیادہ ہے اور یہ دے سکتے ہیں، ان کے پاس زیادہ ہے، یہ تحفظ ان کے پاس زیادہ ہے اور یہ ان کو بچا سکتے ہیں اگر کوشش کریں تو. تو ایک چیز نکل کر آتی ہے جو یہاں پر جو پیٹرن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ عورتیں مذہبی زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں ان کو اپنے آپ کو کل ملا کر انسیکیور، غیر محفوظ زیادہ سمجھتی ہیں. ایجوکیشن جہاں جب بڑھی آ گئی تو یہ ریلیجن یا نو ریلیجن زیادہ ہوا. لوگ چھوڑ کر نکلے الہات کی طرف، خدا کو نہیں ماننے کی طرف، مذہب کو نہیں ماننے کی طرف. ایجوکیشن سے ریشنالٹی آتی ہے ایجوکیشن سے ریشنالٹی آتی ہے، یعنی سمجھ کر مانیں گے، دلیلوں سے مانیں گے، یہ مزاج بنتا ہے. یہ ایجوکیشن سکھاتی ہے. ایسی آنکھیں بند کر کے نہیں مانیں گے. تو یہ مزاج جب آتا ہے تو پھر اس مزاج کو اپلائی وہاں بھی کرتے ہیں. جن چیزوں کو ریلیجن کے نام پر انہیں دیا گیا، مذہب کے نام پر، وہاں انہیں جوابات نہیں ملتے تو پھر وہ چھوڑتے ہیں. تو یہ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے. یہ جو مختلف ممالک ہیں ان کے اندر یہ جو فائنینشیل سیکیورٹی جہاں پر زیادہ ہے، جیسے سویڈن ہے، امریکہ میں بہت غریب ہے. یہ ہم جی ڈی پی سے نہیں ناپتے اس کو کہ ایک 2-3 ہاؤسز کے پیسے ملا کر اور اس کو بتا دیا کہ اکانومی کتنی ترقی کر رہی ہے، اور باقی چاہے کروڑوں اور جو ہیں وہ غریب ہوں. تب ہم یہاں پر جیسے میں تو مثال سے دے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، جیسے یہاں ہمارے یہاں کہ 2-3-4 بڑے بڑے جو پونجی پتی ہیں ان کی دولت اور بہت بڑی تعداد، بے پناہ بڑی تعداد غریبوں کی، لیکن وہ اکانومی کی بڑا مضبوط ملک مان لیا گیا اس لیے کہ وہ پیسے ان کے جڑے نا. تو امریکہ میں غریب ان کے مقابلے میں، ان ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اس لیے وہاں پر ان کے مقابلے میں کم ہے 26% نو ریلیجن والے. اور پھر باقی ہم ان ملکوں کی طرف آتے ہیں جو اوسط درجے کے ہیں یا فائنینشلی اتنے مضبوط نہیں، وہاں 7%، 5%، 4% نو ریلیجن والے، اور نیچے 1%، اس سے بھی کم. تو ایک چیز یہ نکل کر آتی ہے کہ فائنینشیل سیکیورٹی یہاں پر زیادہ ہے، کہ بہت زیادہ اس کی نہیں ہے کہ
ہم غریب ہیں یا ہے بہت کچھ ہے ہمارے پاس، تو جتنا یہ آتا ہے اتنا نو ریلیجن اوور آل، اس میں الگ الگ مثالیں تو ہوتی ہیں اس کے خلاف، لیکن جنرل ٹرینڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر فائنینشیل سیکورٹی زیادہ ہے وہاں نو ریلیجن کی طرف لوگ زیادہ گئے ہیں. یعنی ضرورت نہیں رہی اب کسی کی، جب ضرورت ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں. مطلب یہ بات بھی قرآن نے کہی. تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو قرآن نے چھوڑی ہو. ٹرینڈز کی جو رجحانات ہیں، لوگوں کے سوچنے کے انداز ہیں، ان کی نفسیات، ان کی سائیکی، قرآن نے کہا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. ہم جب نعمتیں دیتے ہیں انسان کو تو ذرا بچ کر نکلنا چاہتا ہے ہم سے، کنی کاٹتا ہے، اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور سائڈ سے ہو کر جانا چاہتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. آئے جب پریشانیاں تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، اور تب بھول جاتا ہے دعاؤں کو جب جب حالات بہت اچھے ہم نے نعمتیں دے رکھی ہیں تب وہ بھول جاتا ہے. اب دعائیں لمبی چوڑی تب شروع ہوتی ہیں جب پریشانیاں ہیں. یہی وجہ وہاں پر بھی ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ مذہبی زیادہ، اور جن کے پاس زیادہ پیسے آ گئے ان میں یہ ٹرینڈ زیادہ ہے نو ریلیجن کی طرف. اب یہ جو جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کی روشنی میں ہمارے لیے کچھ غور کرنے کی باتیں، سوچنے کی باتیں ہیں. لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے. بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے بچوں کی جو ہے وہ طرح طرح کے شکوک ہیں ان کے ذہن کے اندر، بہت سے شبہیں ہیں، بہت سے تو شکوں کے ساتھ میں شکوکوں کے ساتھ ابھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. اور شاید اس لیے کہتے ہیں بہت سے کہ بہت سوسائٹی کے پریشرز ہیں، پیرنٹس ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں، جن کے درمیان میں رہتے ہیں، تو ایسا ہوگا کہ بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے اگر کہہ دیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے. یہ سب کچھ نہیں ہے. تو زبان سے نہیں کہتے، ذہنوں میں شک ہوتے ہیں، اتنا اوپنلی کھل کر نہیں آتے، ورنہ اور زیادہ بڑی تعداد ہوگی جتنے نظر آتے ہیں اس سے. تو آتے ہیں میرے پاس، آتے ہیں بات کہ اپنے جاتے ہیں نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ابھی یقین غائب ہو گیا ہے، بہت اندر ہلچل ہے، اب ہم اپنے گھر پر نہیں کہہ سکتے یہ بات کو، اور مولوی صاحب سے بھی نہیں کہہ سکتے ہم. تو یہ جتنے نظر آ رہے ہیں جو فگر اس سے بہت زیادہ ہیں، کم سے کم مسلمس میں. اس لیے کہ اگر ہندوؤں کے کوئی کہہ دے کہ میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا تو وہاں اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا ان کی فیملی میں. مسلمان کے ہاں اگر یہ کہہ دے تو مطلب پوری ایک ہلچل مچ جاتی ہے، ایک دنیا پوری لگ جاتی ہے اسے سمجھانے کے لیے اور سفارش کے لیے، اور کہیں لے جائیں گے، ان سے سمجھو ذرا سا آپ سمجھا دیجئے، خود بیٹھیں گے، اور پھر ریلیشن شپس جو ہیں وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، یا ہوتی بھی ہے تو بس وہ برداشت کرنے کی حد تک رہ جاتی ہے. یہ ان میں مسلمس میں ایسا زیادہ ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں میں ان کی فکر زیادہ ہے کہ جو ذہن میں تو بہت وسوسے ہیں، تقریباً اس مارجن کے اوپر ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن ابھی انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے ابھی تک، کھل کر کہنے کی ان کی ہمتیں نہیں پڑی ہیں، سوشل پریشر کی وجہ سے، لوگ دوسروں کی وجہ سے، سماج کی وجہ سے. تو جتنی فگر نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ ہے. دوسرے مذاہب میں اتنا نہیں ہوگا، کرسچنس میں اتنا نہیں ہوتا یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاتا چرچ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں ان کو نہیں مانتا. ایون ہندوؤں کے یہاں میں نہیں ہوتا، میں نے آپ کو بتایا. تو اس لحاظ سے پھر یہ فکر کی بات ہے. اس لیے بھی فکر کی بات ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ریزن جو نکل کر آ رہے ہیں اس میں مثلا ایجوکیشن والا، کہ ایجوکیشن ریشنلٹی لاتی ہے، ترک، دلیلیں، اس سے مانیں گے. دلیلیں نہیں ملتی انہیں جب وہ اس کو ان اصولوں کو لے جا کر جب وہ مذہب کے نام پہ جو انہیں دیا گیا جب اس کو ٹچ کرتے ہیں یا اسے ناپتے ہیں تو دلیلیں نہیں ملتی بہت سی چیزوں کی، اس کے جواب نہیں ملتے. تو پھر اگر روکنا ہے تو جواب دینے ہوں گے، اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو پھر غلط ہی ہے اسلام، پھر وہ صحیح نہیں ہے. اگر جواب نہیں، اور جہاں سے جواب نہ مل سکے، جس جگہ پہ بھی، جس مذہب میں جہاں لاجیکل جواب نہیں مل سکے، ریشنل جواب نہیں مل سکے، عقلی نہیں مل سکے، کامن سینس کے جواب نہیں مل سکے، وہاں گڑبڑ ہوگی اور وہ صحیح نہیں ہے وہ. اور آپ نہیں دے سکیں تو پھر آپ کا بھی غلط ہے، یا کم از کم وہ حصہ غلط ہے جو لوگ مان رہے ہیں.
جس میں سے وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں. تو پھر اس کو سوچنا ہوگا, ہمارے علماء سوچیں, ہمارے دانشوران سوچیں اس بات کو کہ بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو, ان کو, یوتھ کو, نوجوانوں کو ان کے سوالوں کے جواب ملیں. جو اعتراضات, پھر جواب کب ملیں گے جب انہیں سوال کرنے دیں گے. اب سوال ہی وہ گھوٹ کر رہ گئے, سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے ان کے اندر. لے آپ نے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. خبردار یہ مت کہنا, یہ تو توبہ کرو, یہ تو دوبارہ کلمہ پڑھو, یہ کیا کہہ دیا تم نے, کیا سوچ رہے ہو. سوچے گا کیسے نہیں, منہ سے نہیں کہے گا. پھر اس کے بعد خبردار اب نہیں نکلے, اب مت سوچنا ایسا, تو سوچے گا تو بلکہ اتنا اور ساتھ میں ایڈ ہو جائے گا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ ساتھ میں امپریشن بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اسٹیج آتی ہے ایسی کہ جب وہ فائنل اپنا فیصلہ کر کے نکل جاتے ہیں. نکلے تو وہ اسی وجہ سے تھے جو میں نے ابھی رکھی کہ جوابات نہیں ملے تھے, لیکن جب نکل جاتے ہیں تو انہیں آزادیاں بہت ملتی ہیں. مذہب, دین, یہ تو بڑی پابندیاں لگاتے ہیں نا. میں دونوں کا نام دے رہا ہوں, دین اور مذہب کا. اوریجنل کی بھی کچھ پابندیاں ہیں دین کی, اور وہ جو ہم نے اپنے یہاں بنا لیے, مذاہب بنا لیے, ان کی بھی بڑی پابندیاں, ان کی تو بلکہ کچھ زیادہ ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کتنی دفعہ کیا, کون کون سی پوجا کرنی ہے. اب جب آزادی کو کچھ عرصہ ہو جاتا ہے, ان آزادیوں کو, اس آزادیوں میں بہت سی چیزیں وہ بھی ہیں جو اچھی لگتی ہیں, وہ بھی ہیں جنہیں ہم کہہ لیں کہ عیاشیاں ہیں. جب وہ آزادیوں کو کچھ عرصہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آنا نہیں چاہتے واپس. پھر اگر آپ کے یہاں کچھ لوگ نکل بھی آئے ایسے کہ جو کہیں کہ ہم بتاتے ہیں, ہم سمجھاتے ہیں, اور سچ مچ ان وہ صحیح دلیلوں سے بتا رہے ہوں, لیکن جس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے نہیں ماننا ہے, میں ہی صحیح ہوں اور مجھے ماننا بھی نہیں ہے, اس سے نہیں منوا سکتے. کوئی نہیں منوا سکتا دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے نہیں منوا سکے یا ابو لہب سے نہیں منوا سکے. جس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے نہیں ماننا ہے, اس سے دنیا میں کوئی نہیں, رسول بھی نہیں منوا سکتے. اب یہ ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر لوگوں کو, جس اسٹیج پر وہ جا رہے ہیں, بارڈر پر ہیں, اس اسٹیج پر تو روکا جا سکتا ہے. پھر ایک پروسیس یا ایک فینومینا اور ہے کہ بہرحال تو یہ ان کے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ, ہاں میں بتا رہا تھا کہ ایک فینومینا اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہمیں ملتے ہیں فیلڈ کے اندر, لوگ بہت ملتے ہیں, کیونکہ میرے پاس آتے بھی بہت ہیں, مجھ سے بات کرنے بھی بہت سے پیرنٹس لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, یہ ادھر گیا نکل گیا, یہ نہیں مانتا, آپ سمجھائیے. بہت سے خود بھی آتے ہیں کہ اچھا چیلنج کرتے ہوئے آتے ہیں, آتے نہیں ہیں, ہمیں آن لائن ملتے ہیں چیلنج کرتے ہوئے. تو یہ جو چیلنجز کرنے والے ہوتے ہیں, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہیں ہم بڑا کٹر سمجھتے ہیں اور جو پہلے سے یہ کہہ دیتے ہیں مانیں گے نہیں, چلیے آپ کی بات سن لیں گے, لیکن ماننا نہیں ہے, ہم اپنے دھرم پہ رہنا ہے, ہمیں پریورتن نہیں کرنا ہے. ذرا سی دیر میں پگھل جاتے ہیں جب ان کے سامنے دلیلیں رکھی جاتی ہیں, کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں, بڑا سی ذرا سی دیر میں آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں, پگھل جاتے ہیں, اور یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ دلیل سے سمجھا دو تب مانیں گے, اور مان لیں گے, ہر بات دلیل کی مان لیں گے. ان کو دلیل سے بتا دیا جاتا ہے, ان کے پاس کچھ نہیں بچتا, تب بھی نہیں مانتے. اس لیے اب جنرل امپریشن عام, میں سب کو نہیں لے رہا اس کے اندر, اس میں وہ بھی ہیں جو لاجک سن لیتے ہیں, لیکن جنرل امپریشن جو ہے لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ صاحب یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اچھا اچھے ہوتے ہوں گے, میں برے نہیں کہہ رہا, یہ تو ان کو سمجھا دیا جائے تو مان جائیں گے. یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھا دو مان لیں گے. اصل میں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کی تو باتیں غلط ہیں, کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا, پھر اگر کوئی صحیح دلیلیں لے آئے تو وہ سننا نہیں چاہتے, اس لیے کہ وہ اس زون میں پہنچ گئے جسے وہ اپنے لیے کمفرٹیبل زون سمجھ رہے ہیں کہ اب پھر پابندیاں لگ جائیں گی. وہ ان پابندیوں سے آزاد ہو چکے, اس کا کچھ مزہ مل چکا, تو پھر وہ آنا نہیں چاہتے.
یہ دعوے ان کے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ 90% کوئی فیصد ہے نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں رب، کہیں کوئی اس کے اعداد و شمار نہیں ہے، 95%، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیس میں ہوتا یہی ہے کہ کہیں بات چیت ہوتی ہے تو وہ ریلیجن والے ہار جاتے ہیں جب خدا کو ماننے کے ثبوتوں کی بات آتی ہے یا کنکلوسیولی نہیں ثابت کر پاتے، تو اس سے ان کا اپنا کانفیڈنس لیول اس درجے پہ ہوتا ہے کہ اس لیے دعوے کرتے ہیں کہ کوئی سمجھا دے تو ہم مان لیں گے، سب دلیل سے مانیں گے۔ تو جنرل امپریشن یہ کہ یہ لوگ بڑے ریشنل ہوتے ہیں، ان کی اگر سمجھا دیا جائے تو یہ مان لیں گے، حالانکہ اس میں ان کی میجورٹی اس زون کے اندر ہوتی جنہیں نہیں ماننا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہمارے جواب نہیں لا سکتا، اگر آ جائے جواب تو پھر اس کے بعد بھی نہیں مانتے۔ اور یہ جو پہلی سیٹنگ میں مان جاتی ہے بہت بڑی تعداد ان کی، پہلی ملاقات میں جو یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم رہیں گے اپنے دھرم پہ، آپ کچھ کہنا ہے کہہ دیجئے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے آتے ہیں اور پہلی مرتبہ میں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، آپ کی باتیں صحیح ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے تو پہلے آپ کو ابھی کچھ ایٹیچیوڈز بتائے، ہمارے جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ فکر تو یہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے، اصل میں تو آپ کو ساری دنیا کی فکر کرنی چاہیے، لیکن جو یہاں سے جا رہے ہیں اس کی تو کریں۔ ابھی تک کی جو پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے، وہ بھی ان فیگرز کی ہے جو آتی ہیں سامنے، دنیا کی بھی اور یہاں کی بھی، کہتے ہیں اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے۔ اب اس کے اندر اور کیا کیا پہلو شامل ہیں، میں نے دوسری تقریروں میں یا دوسرے خطبوں میں کچھ باتیں رکھی ہیں، میں ایک اور پہلو میں اس کا لے رہا ہوں یہاں۔ مثلا ابھی کیرلا کے ابھی چند دن پہلے ایک رپورٹ آئی، 2020 میں وہاں کتنے کنورژن ہوئے، مین جو ہے وہ تو کرسچینٹی اور ہندوازم اور اسلام کا تھا، اور باقی بدھزم کے ایک دو تھے، تو جو فیگرز تھی ان کنورژنز میں سب سے زیادہ کنورژن ہوئے ہندوازم کے اندر، لوگ چھوڑ کر گئے ہندو ہوئے کیرلا میں۔ اب پبلسٹی تو یہ چل رہی ہے نا کہ ہندو جا رہے ہیں۔ فیگر جو آئی 2020 کی، یہ آفیشیل فیگر ہے، جن لوگوں نے رجسٹر کرایا اپنے آپ کو کہ ہم نے دھرم پریورتن کر لیا ہے، سرکاری طور پر رجسٹرڈ جو ہو گئے، تو اس میں 241 241 تو ہندو، مطلب کسی اور ریلیجن سے ہندوازم میں آئے، کرسچینٹی سے یا اسلام سے، کرسچینٹی سے بہت زیادہ، اسلام سے کم، 241 تو کنورٹ ہو کے ہندو بنے، اور 190 کے قریب جو ہیں وہ اس میں سے ہندوازم میں سے نکل گئے، 222 ہندوازم کو چھوڑ گئے، تو نیٹ گین جو ہے وہ 19 کا تھا، 19 جتنے آئے اور جتنے چھوڑ گئے 19 بڑے نیٹ گین، تو اتنی بڑی تعداد آئی، سب سے بڑی تعداد انہی میں آئی ہندوازم میں سے، لیکن سب سے بڑی تعداد گئی بھی انہی میں سے، ہندوازم میں سے۔ کرسچینٹی والا سب سے زیادہ لاس کی فیگرز ہیں، 191 لوگ کرسچن ہوئے دوسرے دھرموں کو چھوڑ کر، دوسرے مذاہب کو، اور ان کو وہ فیگر بہت لو ہے، مجھے یاد نہیں رہی کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ 191 جو کرسچینٹی کے اندر آئے وہ فیگر بہت ہے، 240 سے اوپر ہے جتنے، بلکہ اور زیادہ بڑا گیپ ہے، مجھے یاد نہیں رہی، کہ جو کرسچینٹی کو چھوڑ گئے۔ اور اسلام کا یہ ہے کہ اسلام میں آئے زیادہ گئے کم، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اس میں زیادہ لوگ آئے اور اس سے کم گئے، تو یہ اوور آل فیگرز ہیں۔ سب سے زیادہ تو ہندوازم میں گئے، لیکن جو نیٹ ڈیفرنس ہے اس میں اسلام ہی آگے بڑھا ان تین کے مقابلے میں، اور اچھا خاصے مارجن سے آگے بڑھا، اگر 2020 کی ہم فیگرز کو دیکھیں، کیونکہ آئی تھی میں نے دیکھی تھی، اور پھر بہت ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں رہی فیگرز، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ اب فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، یہ تو ہے اعداد و شمار آفیشیل، یہ وہ جنہوں نے رجسٹر کرایا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جیسا ماحول ہے اس میں جتنے لوگ اسلام میں ہیں کتنے لوگ رجسٹر کرانے جائیں گے، تو خاموشی سے ایسے ہی مان لیں گے، رجسٹر کرانے نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ادھر سے چھوڑ کے کرسچینٹی میں گئے، ہندوازم کی طرف تو کم جائیں گے، تو جو ادھر سے چھوڑ کر کرسچینٹی کے اندر گئے تو وہ بھی آسانی نہیں ہے ان کے یہاں، وہ ان کی اپنی سوشل بائنڈنگ اتنی زیادہ ہے، قانونی تو اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں ہوگا اس کے اوپر، لیکن سوشل بائنڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ اسے وہ اپنے ہی
سماج کے اندر کہیں آؤٹ نہیں کرنا چاہیں گے. اور یہاں نو ریلیجن والا تو نام ہی نہیں آیا رجسٹر کسی بھی جگہ. وہ تو خاموش ہیں, سائلنٹ ہے, اس لیے کہ یہاں پر ایسا کوئی وہی نہیں, ہیڈ ہی نہیں کہ جہاں پر اس کو رجسٹر کرانا چاہے کہ میں پہلے مانتا تھا اب کچھ نہیں مانتا. تو ایسا کوئی ہیڈ نہیں ہے, تو پھر ان کے رجسٹریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب پھر میں واپس آ رہا ہوں, ہم کنفائن کر کے دو چیزوں کے اوپر آ رہے ہیں. ایک ریشنالٹی. جب قرآن عقل کے استعمال کرنے کی اجازت کی بات نہیں ہو رہی, عقل کے استعمال کی اتنی تاکید کرتا ہے کہ دنیا میں کسی کتاب نے آج تک نہیں کی. میں مذہبی کتابوں اور نان مذہبی کتابوں سب کو ملا کر کہہ رہا ہوں, اور تاریخ میں جتنی کتابیں آج تک چھپی ہیں ان سب کو ملا کر کہہ رہا ہوں, پوری ہیومن ہسٹری میں جتنی, کہ کسی نے اتنی مرتبہ عقل استعمال کرنے کی بات نہیں کی جتنی قرآن نے کہی. اس درجے تک کہی جا کر کے اس قرآن کے اوپر بھی اندھے بہرے ہو کر جو لوگ ماتھا نہیں ٹیکتے وہ ہیں اللہ کے اصل بندے, یعنی سمجھ کر مانتے ہیں. وہ ہیں جو عباد الرحمن سے شروع کی کہ کیا کیا ان کی صفات ہیں 25ویں سورۃ سورہ فرقان کے اندر. پھر آیت نمبر 73 میں بہت سی صفات بیان کر کے آیت نمبر 73 میں کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, وہ ہیں اصل بندے رحمان کے کہ جب اللہ کی آیات کا ریمائنڈر ان کو کرایا جاتا ہے, یاد دہانی کرائی جاتی ہے, لم یخروا علیہا, اس پر ماتھا نہیں ٹیک دیتے, ٹاک کر ماتھے کے بل گر نہیں جاتے ان کے اوپر. صم وعمیانا, اندھے گونگوں اور اندھوں کی طرح اس کے اوپر نہیں گر جاتے, سمجھ کر مانتے. وہ ہیں اصل بندے. قرآن کے لیے کہا کہ قرآن پر آنکھیں بند کر کے جو عمل نہیں کرتے. ایک اور پھر صرف ایک آیت میں اور رکھ رہا ہوں, پہلے بھی رکھ چکا ہوں. یہاں سب سے زیادہ حقیر مخلوقات میں سب سے زیادہ برے اللہ کی نظر میں, کیڑے مکوڑوں سے زیادہ گئے گزرے وہ لوگ ہیں. ان شر الدواب, جتنی چیزیں چلنے والی ہیں یا رینگنے والی ہیں ان سب سے بھی برے اللہ کے نزدیک. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, وہ اندھے بہرے اور عقل نہیں استعمال کرنے والے, وہ ہیں بدترین. اگر جہنم کا ایندھن بنیں گے نہیں غور کرتے تو قرآن کہہ رہا ہے ساری باتیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جنوں انسانوں کی بڑی تعداد جو ہے ہمارے قانون کے مطابق یہ اس میں چلی جائے گی جہنم میں, جنہیں پیدا کیا ان میں سے. اس لیے کہ پہلی بات جو بتائی لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ہم نے قلوب دیے ہیں یہ تفقہ نہیں کرتے, یہ غور و فکر نہیں کرتے. تو ان کی بڑی تعداد اس لیے جائے گی کہ غور و فکر نہیں کرتے. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں لیکن جو چیزیں دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے. کان ہیں لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہیں لیکن جو سننا چاہیے انالائز کر وہ نہیں کرتے. اولئک کالانعام, ایسا تو جانور کرتے ہیں, بل ہم اضل, یہ ان سے زیادہ گئے گزرے. تو اب جسے ان کے ماننے والوں کو یہ کہا جاتا ہے آنکھیں بند کر کے ماننا, عقل مت لگانا, سوچنا مت. جس دین نے اتنی زیادہ ریشنلٹی کی تعلیم دی ہے, قرآن ثبوت دیتا ہے, ثبوتوں سے تو بھرا پڑا ہے, توحید کے ثبوتوں سے. اور ثبوت کہاں سے لایا قرآن؟ ان ثبوت وہ دیے جنہیں آپ جانتے ہیں, اس یونیورس کے اندر جن چیزوں کو آپ جانتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, وہ ثبوت دیے. ایسے نہیں دیے کہ جو سمجھ میں نہیں آئے, جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے, جو آپ کے سینس پرسیپشن میں نہیں آئے, ان چیزوں کے ثبوت نہیں دیے. بھرا پڑا ہے قرآن ثبوتوں سے. قرآن ثبوت دیتا ہے اور ثبوت مانگتا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ان سے کہو سچے ہو نا, ثبوت لاؤ. تو ثبوت مانگتا ہے, ثبوت دیتا ہے. ان کے ماننے والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ عقل استعمال مت کرنا, آنکھیں بند کر کے ماننا. آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں آپ, یا جو لوگ مانتے ہیں وہ پھر اپنے ان کے الگ الگ حضرت ہیں, ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور یہ فرقے بڑھتے رہتے ہیں, باقی رہتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے, یہ جو خرابیاں ہیں یہ تو آپ کے سامنے. اب یہ سب سے بڑا خطرہ ہے, ایک دوسرا بڑا سامنے, جس پر غور کرنا ہوگا. ان کو اہل علم کو غور کرنا ہوگا, ہمارے مدارس کے ذمہ داروں کو غور کرنا ہوگا, ہمارے علماء کو غور کرنا ہوگا, جس کے اوپر کہ بہت بڑی تعداد ادھر جا رہی ہے اس لیے کہ ان کو جوابات نہیں مل رہے. اور ریش جوابات ایسے نہیں ہے کہ ہم نے تو بتا دیا, اچھا اب بھی بحث کر رہے ہو, بتا تو دیا بھئی, آپ نے نہیں ایسے بتایا کہ سمجھ میں آتا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس دلیل دے دی آپ نے, یہ نہیں ہوئی لاجیکل دلیل. تو
اس میں ان کو اپنی ٹریننگ بھی لینی ہوگی، اس میں مہارت بھی حاصل کرنی ہوگی، اس طرف توجہ دینی ہوگی، اور اسے انکریج کرنا ہوگا کہ پوچھو سوال، کوئی بات نہیں. اس کو بھی انکریج کرنا ہوگا کہ جو مانتے ہو اس پر اوپن کہو اسے، اسے بھی انکریج کرنا ہوگا. گھر میں اگر تم یہ مانتے ہو تو نہیں اس پر ماں باپ جھگڑا کریں اور نہیں پریشرائز کریں بچے کو. ایسا کیسے ہو گیا یہ تم یہ ماننے لگ گئے؟ تو پھر اگر کوئی چیز آئی تو وہ کھل کر کہہ سکے، تو شروع کی اسٹیج میں اس کے ساتھ اس کو چیزیں بتائی جا سکے، روکا جا سکے، سمجھایا جا سکے. یہ ماحول ہونا چاہیے اس کے اندر. یہ ماحول تو تبھی ہوگا جب بڑے بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ دلیلوں کی بات کرتا ہے، ریشنلٹی کی بات کرتا ہے، عقل کی بات کرتا ہے، کامن سینس کی بات کرتا ہے. اس کے خلاف ہمارا دین کچھ نہیں کرتا. ابھی تو پتہ نہیں کتنی چیزیں خود مانتے ہیں وہ جو کامن سینس کے خلاف ہیں، اور اصل میں وہ ہمارے اصل دین کی نہیں. یہ اس وجہ سے ہے. سب سے زیادہ خطرہ تو یہ ہے جس کی وجہ سے اسے روکنا ہوگا، اسے چیک کرنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا. اور وہ جو سیکیورٹی کی بات تھی، یہ 2 بڑے ریزن آئے تھے نکل کر. سیکیورٹی، سیکیور زون میں پہنچ گئے، اب کچھ نہیں چاہیے، خالی پیسے سے تھوڑی زندگی چلتی ہے. اصل میں یہ لوگوں نے سمجھ لیا، فائنینشلی سیکیور جو لوگ ہو گئے وہ زیادہ گئے نو ریلیجن کی طرف. ان کی کیا ہوا؟ نیڈز ختم ہو گئی. خیال میں ان کی ضرورتیں کم ہو گئی، ضرورتیں ختم ہو گئی. یہ ضرورت ہی تو ہاتھ اٹھواتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے. اب ان کے خیال میں نیڈز ختم ہو گئی. انہیں یہ معلوم نہیں ہے، ان تک پہنچنا چاہیے بات کہ یہ جھوٹی سیکیورٹی ہے تمہاری. نیڈز ختم نہیں ہو سکتی. بات ہمیں وہاں سے چلانی ہوگی، اس جگہ سے. انسان ہمیشہ نیڈی رہے گا. قرآن نے کہا تم سب فقیر ہو، کوئی ایک بھی یہاں پہ بڑے سے بڑا جو ہے کوئی ایسا ہے ہی نہیں. فقیر کا مطلب عربی میں یہ فقیر نہیں ہوتا ہے، یہ جو سائل کہلاتا ہے یہ عربی میں، جو کچھ مانگنے آتے ہیں آپ سے. عربی میں فقیر کہتے ہیں ضرورت مند کو. کہا کہ واللہ الغنی، کوئی ضرورت کسی کو نہیں ہے تو وہ صرف اللہ ہے. وانتم الفقراء، تم سب نیڈی ہو، اور جس کے کوئی ضرورت نہیں ہے صرف وہ عطا کر سکتا ہے. عطا کرنے والا وہ ہے جو خود ضرورت مند ہے، وہ دوسرے کو کیا عطا کرے گا؟ نیڈز ان کے سامنے آئیں کہ کیا نیڈ ہے. سب سے پہلی اوریجنل ان کے سامنے یہ تھنکنگ ریشنل آئے. میں بہت سی چیزیں رکھ چکا ہوں مختلف موقع پہ، یہاں آج ایک رکھ رہا ہوں خالی. یہ یونیورس اور یہ کائنات، یہ ہمارے جتنے اس وقت ماڈرن سائنس یا سائنٹیفک سوچ کہلاتی ہے، یہ ریشنل سوچ، ان کا مقصد کچھ نہیں ہے. اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ کہتی ہیں مکانہ بات کرتے ہو سب کچھ ہے. کیوں ہے یہ کائنات؟ بس ہے. ہم کیوں ہیں؟ کیسے وجود میں آئے اس کی طرف تو اس کے لیے تو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. کیسے وجود میں آئے ہیں، کیوں؟ اس پر سائنس نے آج تک بات ہی نہیں کی، سائنٹسٹ نے بات ہی نہیں کی. انسان کیوں ہے، یونیورس کیوں ہے، بالکل بغیر مقصد کے. کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کوئی کام بغیر مقصد کے اپنا نہیں کرتے. آپ یہاں موجود ہو گئے، یہ بغیر مقصد کے ہو گئے. جی یہ مقصد ختم ہوتا ہے، جب ختم ہوتا ہے تب یہ خلا جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں انسان سوچ نہیں سکتا. میں پھر ایک جو دلیل دے رہا تھا، ایک بہت اہم، بہت دی ہیں میں نے یہاں پہ مختلف خطبوں میں بات دی ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب جو ہونا چاہیے تھا وہ ہے. بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں میں. قرآن نے یہ کہا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. حق کے ساتھ میں آسمانوں اور زمین جو کچھ ہے ان کو بنایا. حق کا مطلب یہی ہے کہ کچھ بھی باطل نہیں، یعنی جو جہاں ہونا چاہیے تھا جیسا وہی ہے یہاں پر. یہ بہت بڑا اصول ہے. اس اصول کو آپ ہزاروں مثالیں لا کے سمجھا سکتے ہیں، اور ہزاروں ڈسپلنس کی اور ہزاروں سبجیکٹس کی مثالیں لا کے. مثلا نیوٹن نے دیکھا سیب گرا. اب یہ لوگوں کے نہیں ذہن میں آتا. اس کے ذہن میں آیا یہ نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، یہ نہیں آتا. ایک گریویٹیشن کا اصول اس نے دے دیا، گریوٹی دریافت کر لی. جس نے اس پر غور کیا تھا اس نے گریویٹیشن کا اصول دیا. آرکمیڈس تھا، ایک دن ٹب میں لیٹا ہوا تھا، پانی کے ٹب میں. وہ جو لیٹا تو اس نے اوپر دھکا دیا، اچھلا، پھر نیچے آیا، بہت سا پانی چھلک کے باہر گیا. وہ ایک دم سے اس کو سٹرائک کیا، اصول مل گیا ایک اسے فوراً. اس کو ایک اصول مل گیا ہے کہ یہ چیزیں تیرتے کیسے ہیں. پانی کتنا ڈسپلیس کیا،
جتنا پانی ڈسپلیس کیا، اگر جو باڈی ہے اگر وہ ڈسپلیس پانی کا وزن اس باڈی سے زیادہ ہے تو تیرے گی، اور اگر جو پانی جتنا ڈسپلیس اس نے کیا ہٹایا اس کا وزن کم ہے، باڈی کا زیادہ ہے تو ڈوب جائے گی۔ مطلب پھر بہت سی چیزیں اسے ڈبو کے کر کے پانی کتنا ہٹا ان سب کو، لیکن وہ اس کے اپنے بیتھنگ ٹب کے اندر جو پانی اس سے اس کے دماغ میں آیا، پھر بہت سی چیزیں الگ الگ اس نے لے کر اور پھر ان کو ڈبو کر اور پانی ہٹنے اس نے اصول نکال لیا، ایک اصول مل گیا۔ کیمسٹری کے اندر سبجیکٹ کے اندر ایک پیریوڈک ٹیبل کہلاتی ہے، پیریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس۔ یہ جتنے عناصر ہیں، جتنا کچھ بھی یہاں پر جو کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں وہ بھی جو نظر نہیں آتا وہ سب ان 118 چیزوں سے مل کر بنا۔ 118 ایلیمنٹس ہیں، 118 ایلیمنٹس۔ اس میں یہ کاربن اور گیسز بھی ہیں، ہائیڈروجن، اور یہ اس کے اندر میٹلز بھی ہیں، آئرن، گولڈ یہ بھی ہیں، لیکوڈز بھی ہیں، تو مرکری ہے، دوسری اور بہت سی چیزیں ہیں، تو لیکوڈز بھی ہیں اس کے اندر۔ تو ان 118 سے باہر کچھ نہیں ہے عناصر۔ یہ ٹیبل جب بن رہی تھی تو انہوں نے بنا تو پہلے سے لی، اس میں کھانے رکھے ہوئے تھے، اب اس میں جگہ جگہ انہوں نے کھانے بہت سے چھوڑ دیے، شروع میں بیچ میں چھوڑ دیا، آگے نام لکھ دیا ایک ٹیبل بنا کر۔ اب یہ کہتے تھے کہ یہ بھی ایک دریافت ہوگا، اتنے، اس کو ایٹامک نمبر کہتے ہیں، اب یہ ایٹامک نمبر یہ آ گئے، اتنے یہ بھی ہونا چاہیے، ملا نہیں ہے، ابھی مل گیا بات کو، جس کا ایٹامک نمبر یہ بھی ہونا چاہیے۔ 70-80 سے زیادہ تو انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا یہ تو یہ ہونے چاہیے، ہوں گے، اور وہ ملتے چلے گئے، ٹیبل کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سب سے جو پہلا ہے اس کا تو ایٹامک ہیلیم، اس کا تو ہے ایٹامک جو نمبر 1، یہ جو ہے سب سے زیادہ جو 118 ہے، 118۔ اس کے بعد اور ہو سکتے ہیں، ابھی ریسنٹلی آیا کہ 122 بھی ہونا چاہیے۔ اب 122 ہونا چاہیے تو پھر 19, 20, 21 بھی ہونا چاہیے، تو ملیں گے، یہ مانتے ہیں۔ پھر تو ابھی 100% 22 والا کنفرم نہیں ہوا، اگر ہو گئی تو پھر اب ملا نہیں ہے تو پھر 21 بھی ملے گا اور 20 بھی، یہ بھی ملیں گے، اور میٹل دریافت ہوں گی اور ایلیمنٹ۔ تو یہاں جو ہونا چاہیے وہ ہے، اس اصول سے تو ہمیں ساری سائنس چلتی ہے، اور اس اصول کے اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو سب کچھ ٹکرا جائے گا، فنا ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا، یہ یونیورس باقی نہیں بچے گی۔ میں بہت مثالیں دیتا اگر وقت ہوتا تو آپ کو الگ الگ ڈسپلنس کی، کہ یہاں وہ ہے جو ہونا چاہیے۔ یہ ڈارک میٹر، ڈارک انرجی آج تک نہ کسی لیب میں ان کے آئی، نہ یونیورس میں کسی ان کے اپکرن سے، ان کے کسی انسٹرومنٹ سے پکڑ میں آئی، نہ دیکھا نہ محسوس کیا۔ اب کہہ رہے ہوتی ہے، جتنا ماس ہے اس کا زمین کا وزن، جتنا ماس ہے اس سے بہت زیادہ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس سے بہت ہی زیادہ، جتنی کس پوری، جسے یہ گلیکسی کہہ رہے ہیں پوری کہکشاں کے اندر، اس سے بہت زیادہ، اس کے کہہ رہے ہیں یہ ڈارک میٹر ہے۔ ایسی انرجی جتنی معلوم ہے اسے کہہ رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈارک انرجی، یعنی نام رکھ دیا یہ ہے۔ کیوں وہ ہونا چاہیے؟ مختلف اصولوں سے نکالا یہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ وجود میں ہی نہیں آتی کہکشائیں۔ کسی چیز نے موو کیا تھا تو شروع میں یا چلے تھے وہاں سے، اس لیے ہونا چاہیے۔ ابھی تک کسی کو کہیں نہیں ملا، لیکن سب مانتے ہیں کہ ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت یہ ہے کہ ہونا چاہیے، اور اس پر سارے سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ ہے، صرف اتنا ثبوت ہے کہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب ہم اس پر آتے کہ کوئی منتظم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کریٹر کو جانے دیجئے، یہ جتنی بڑی یونیورس ہے اس کے اندر جتنے پرنسپلز رکھے ہوئے ہیں، چلیے وہ تو ہو گئی خود سے ہو جانے کے بعد اس میں جتنے لاز ہیں، یہ جتنے ارینجمنٹ کے ساتھ میں چلتی چلی جا رہی ہے، اس کا کوئی ارینجمنٹ بغیر ارینجر کے نہیں ہوتا، کوئی بھی بغیر مینجمنٹ کے، بغیر مینیجر کے کوئی مینجمنٹ ہوتا ہی نہیں۔ یہاں اتنا زبردست ارینجمنٹ ہے، اتنا بڑا مینجمنٹ ہے، تو پھر کوئی اس کو ارینج کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ ارینجمنٹ خود سے نہیں ہوا، اور خود سے ہو کے اپنے سب کچھ چل رہا ہے ایسے، ہم کریٹر ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے جو غور کریں، جو واقعی سوچنے کو تیار ہو، جو سننے کو تیار نہیں ہو، جو کمفرٹ زون میں سمجھ رہے ہیں کہ نکل گئے، وہ نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد پھر اور اس کے آگے ہم آتے ہیں کہ اس یونیورس کے اندر، اس کائنات کے اندر کتنے لوگ کتنے ظلم کر گئے، کتنے راجے مہاراجے، کتنے نواب، کتنے شہنشاہ، نسلیں ظلم کر گئیں، کتنا کچلا ہے لوگوں کو۔ آج جو بڑے بڑے دبنگے کتنے ظلم کر رہے ہیں،
کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنے منسٹر لوگوں کے ساتھ میں کتنوں کو ایکسیڈنٹ کرا دیا, کتنوں کو مروا دیا, کتنی بچیوں کو اٹھوا لیا. انصاف تو یہاں نہیں ملتا پورا. انصاف ہونا چاہیے, یہ اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے. ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یونیورس کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے, انسان کی سائیکی یونیورس سے الگ نہیں ہے. انسان کے اپنے اندر لاز ہیں, انسان کی سائیکی, انسان کی نفسیات میں بھی قوانین ہیں. انسان کے لیے بھی جو ہونا چاہیے وہی ہے. اس نے برٹش ڈاکٹر تھا, چیچک پوری دنیا میں بہت پھیلتی تھی, اسمال پاکس. اس نے یہ نوٹ کیا کہ یہ جو دودھ دونے والی لڑکیاں ہیں ان کے زخم جگہ جگہ ہو گئے, وہ کاؤ پاکس کہلاتی تھی. وہ کاؤ پاکس ان کو کافی ہے, لیکن اسمال پاکس سے بالکل نہیں, پوری بستیوں میں پھیلتی ہے, اور یہ ان کے بیچ میں جاتی ہیں تب بھی انہیں نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ وہاں اس کے اندر ریزسٹنس ہے, اور اس کو اسمال پاکس کے ہی ہم اگر ان کے جراثیم کو لے کر اگر ہم انجیکٹ کر دیں کسی کی باڈی کے اندر تو وہ سیف ہو جائے گا. ایسا ہونا چاہیے. اس نے کیا تو ایسے ہی ہوا. ایک پروسیس کو دیکھا تھا کیا ہونا چاہیے. تو یہ یہیں سے چلتی ہے ساری بات. انصاف ہونا چاہیے. ہر انسان کا ذہن کہتا ہونا چاہیے. ایسے ہی ہوتا رہے گا. یہاں ہم نے بدلے دیکھے ہیں, لیکن سارے بدلے یہاں نہیں ملتے. اس لیے زندگی آگے ہونا چاہیے. جب ہونا چاہیے تو ہے, چاہے نہیں دیکھی ہو, چاہے تم نے غور نہیں کیا, چاہے تمہارے کتنی چیزوں کو تم بغیر دیکھے ہوئے یا بغیر سینس پرسیپشن میں آئے ہوئے کہتے ہو ہیں, اس لیے کہ ہونا چاہیے. انصاف بھی ہونا چاہیے. نہیں ملتا یہاں پر. جہاں لا ہوتا ہے وہاں پر بھی نہیں ملتا. تو انصاف اس لیے ہونا چاہیے, اصولاً ہونا چاہیے. بات تو یہ ہو رہی ہے, اس کی بات چھوڑو. ابھی ایسا ایک جہان ہونا چاہیے کہ جہاں ان کو پوری سزا مل جائے, اصولاً ہونا چاہیے. ایسا ایک جہان ہونا چاہیے کہ جو تکلیف اٹھا کر بھی جو یہاں پر اپنی بیلنس جنہوں نے لائف گزاری ان کی زندگی آگے اچھی ہو جائے اور اچھی ہی جائے. ہونا تو ایسا ہی چاہیے. اگر ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہے. تو بات یہ کہ ہماری دلیلیں وہاں سے چلتی ہیں. یہ تو میں نے ایک رکھی آپ کے سامنے, بہت ہے, لیکن سمجھائیے, بات کیجئے, اس کو چھپائیے مت. اور اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ مت کیجئے کہ یہ ایسا کیوں سوچنے لگ گیا. ان کو انکریج کیجئے سوال پوچھنے کے اوپر, چاہے جیسے کریں. سوال کبھی غلط نہیں ہوتا, جواب دینے والا غلط ہوتا ہے. کوئی سوال غلط نہیں ہوتا. آیا ہے ذہن کے اندر, اسے جواب ملنا چاہیے. وہ سوال اس لیے آیا ہے کہ لوگ غلط انداز میں سوچ رہے ہیں, ورنہ نہیں آتا. اس کو پہلے ہی جواب مل چکا ہوتا. سماج میں ہمارے غلطیاں تھیں اس لیے سوال آیا ہے, ورنہ پہلے ہی جواب مل چکا ہوتا اسے. اس ٹینڈنسی کو بڑھانا ہوگا, اس لیے کہ یہ ٹینڈنسی آپ کو آپ کا دین دیتا ہے, کوئی اور مذہب نہیں دیتا. کوئی بھی اور مذہب نہیں دیتا, آپ کا دین دیتا ہے. اس سوچ کو بدلنا ہوگا. تب یہ ہے کہ یہ نو ریلیجن والے حصے کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کا کام, آپ کی ذمہ داری جو دین نے آپ پر رکھی ہے, وہ صرف انہی کی تھوڑی کہ یہ مسلمان بچے جو ہیں کہیں ادھر نہ نکل جائیں. یہ باقی دنیا جو ہے انہیں جہنم میں جانے دیں گے, ذمہ داری ان کی بھی تو ہے. تو ان تک بھی پہنچانا ہے, اور ان کو بھی کانٹیکٹ کرنا ہے. ان کو بھی جو ان کو اپنے مذہب سے دلیلیں ملی. میں نے آخری بات کہہ رہا ہوں جس کی کوئی ابھی ثبوت نہیں دوں گا, میں نے دیے بہت سے ہیں. یہ سب کچھ آئے گا قرآن سے. قرآن میریکل ہے, قرآن معجزہ ہے. صرف سائنٹیفک میریکل نہیں ہے, میتھمیٹیکل میریکل بھی ہے. سائنس میں تو ہو جاتا ہے ایسا کہ مارجن آف ایرر ہوتا ہے, بھائی 98% یہ رزلٹ آ رہا ہے, تو پھر ایسا ہی ہے. 2% کی کوئی ریزن ہوگا نہیں آ پایا. یہ سائنس میں, یہ فزکس میں تو ہو جاتا ہے ایسا. میتھمیٹکس کے اندر تو 3 اور 5 8 ہی ہوتے ہیں, 7.9 نہیں ہوتے. 7.9 ہو گئے تو فل مارکس کٹ جائیں گے, 0 مل جائے گا. تو وہ تو ایکوریسی. تو قرآن میتھمیٹیکل میریکل ہے. ان چیزوں کو دیکھیے, جانیے, سمجھیے, ایسے سمجھیے کہ دوسروں کو سمجھا سکے. یہ ضروری ہے ساتھ میں. اللہ آپ کو اس کی توفیق دے. یہ نو ریلیجن, وہ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں جو ادھر جا رہے ہیں. آپ کا نقصان نہیں ہے بلکہ ان کا بے پناہ نقصان ہے. اس میں پتہ نہیں کتنے آپ کے اپنے ہیں, اور ان اپنوں کے علاوہ وہ بھی اپنے ہی ہیں ایک, جن کا آپ کو حساب دینا ہوگا. وہ بھی جنہیں اپنا نہیں سمجھ رہے, وہ بھی اپنے, اور ان کا بھی ان کے بگڑ جانے کا آپ انہیں بتا سکتے تھے, آپ کو حساب دینا ہوگا. تو یہ اللہ آپ کو سوچیں, اپنی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل میں تو ہمارے مدارس کے جو ذمہ دار ہیں, ہمارے علماء ہیں, وہ کہیں گے لوگوں سے تو چیزیں بدلیں گی.
لیکن پھر انہیں اپنے بہت سے مسائل بدلنے پڑیں گے اس لیے کہ سوال اٹھیں گے. پھر یہ کیسے لاجیکل سوال اٹھیں گے؟ تو پھر وہ بھی درست کریں بہت سی چیزوں کو عقلی بنیاد کے اوپر. صرف اس میں نہیں کہ وہ فلاں جگہ سے تو ایسے آیا ہے، فلاں جگہ غلطی ہو گئی ہوگی. اس کو اگر اس اپروچ کو اگر نہیں لائیں گے تو یہ نقصان بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا. پڑھے لکھے جو ماڈرن ایجوکیشن کے لوگ ہیں اور وہ جو مدارس ایجوکیشن کے لوگ ہیں، یہ گیپ بڑھ جانا بھی بہت خطرناک ہے اور بہت برا ہے. یہ گیپ کلوز ہونا چاہیے، یہ گیپ بند ہونا چاہیے. بند تب ہوگا جب یہ سمجھ میں آئے گی. تو یہ قدم ادھر سے ہی آنا ہوگا، یہ پہل انہی لوگوں کو کرنی ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور آپ جتنے سن رہے ہیں جن تک یہ بات پہنچے وہ تو دیکھیں کہ کتنے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں اور کتنے دنیا کے لوگوں کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک.